مرید کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ روحانی سفر میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی منتظر رہتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرے کا شکار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرید اپنے پیر و مرشد کے فیضان سے محروم ہو جائے اور خود اس مرید کو اس بات کی خبر و احساس بھی نہیں تو ضرور حاصل کرے وہ نور ہدایت جو حضرت سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی ہے۔ ذرہ بھی آفتاب بنے نظر فیض سے، ذرہ بھی آفتاب بنے نظر فیض سے، ہم جانتے ہیں آپ کی ذرہ نوازیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 ذی القعدہ عرس شریف حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بے حد مبارک بزرگ حضرات بغدادی صاحبان قبلہ کے خاندانی بزرگ ہے۔ حضور نقیب روضہ رحمانیہ حضرت شہزادہ غوث اعظم سادات پیر بغدادی قبلہ خطۂ صالحین کے دادی جان حضرت سیدنا بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گھرانے سے ہے، ان کے مبارک پوتری ہے، اور اس طرح حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ کے دادا جان سیدنا محمد عبد الرحمن جیلانی بڑے بغدادی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سسرال مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ کے والد بزرگوار شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سید محمد عبد الکریم حسینی قادری الرفاعی پیر بغدادی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شان مبارک میں یوں فرماتے ہیں، کیا کیا کہوں میں آپ کی ذرہ نوازیاں، در سے جو ہو رہے ہیں تیرے سرفرازیاں، مجھ پر کرم تیرا ہر وقت ہے محیط، بندہ نواز کرتے ہیں بندہ نوازیاں، مشہور یوں ڈکن میں تیرا لطف عام ہے، جاری ہے سب پہ صدا بے نیازیاں، دیر و حرم سے کچھ نہ غرض بت قدح سے کام، حاصل ہے صبح و مساء دید بازیاں، ذرہ بھی آفتاب بنے نظر فیض سے، ہم جانتے ہیں آپ کی ذرہ نوازیاں، خادم امین پر ملال اس کا بہت ہے زیشت حال، لیجئے اب خبر ذرا کیجئے چارہ سازیاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مرید کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ روحانی سفر میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی منتظر رہتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس خطرے کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، اور اس پر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ نور ہدایت حاصل کریں گے جو حضرت سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی ہے۔ وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو اپنے پیر کے دیوار کے تعلق سے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ دیوار ٹیڑھی ہے تو اس دیوار کو ٹیڑھی بھی نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ اس مبارک فرمان کو گہرائی کے ساتھ
سمجھنے اور احساس کرنے کے غرض سے یہ پیش کر رہے ہیں شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سید محمود حسینی قادری الرفاعی سادات پیر بغدادی صاحب قبلہ نقیب روضہ رحمانیہ درگاہ شریف خطۂ صالحین نامپلی حیدرآباد تعلیم فرماتے ہیں شریعت پوچھنے کا کام ہے، طریقت بتانے کا کام ہے۔ پیر بول رہے ہیں، مرید سن رہا ہے۔ اگر پیر یہ کہہ دے کہ یہ رات نہیں دن ہے تو صدق دل سے تجھے دن ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جو پیر بات بتانے والے ہیں یہ صرف سننے والی نہیں ہے، یہ علم اللہ نے ان کو عطا کیا، یہ علم لدنی ہے۔ بیٹے سے کہا مانے، یہ آپ کے والد ہے، مرے تک آپ احترام کریں گے، عزت کریں گے، خوف بیٹھ جائے گا کہ یہ ادب کا مقام ہے، اللہ رسول کا حکم ہے ان کے ادب کا۔ وہی اماں ایک موقع پر بولی، بیٹے ہمارے بازو والے علاقے میں ہے کعبہ شریف۔ اس پر بیٹا بولا کہ کعبہ شریف عرب شریف کے مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو ماں بولے کہ چپ کرو، میں بولی کہ بازو والے علاقے میں ہے، تو بس بیٹا ادب سے خاموش ہو گیا۔ لیکن ایک وقت آیا، عمرہ یا حج کی سعادت نصیب ہوئی، پر گیا تو بازو والے علاقے نہیں گیا۔ علم الیقین تو تھا اس کو، لیکن جب پہنچا مکہ کی سرزمین میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے تو عین الیقین کے منزل میں آ گیا۔ تو پہنچنے کے بعد کہا سبحان اللہ، پر یہ نہیں بولا کہ ماں نے غلط کہا تھا، بازو والے علاقے میں کہا تھا، بلکہ ادب کیا۔ اب کیا ہوا؟ عمرہ ہوا، طواف ہوا، اور رو رہا تھا زار و قطار، اور عرض کیا کہ پروردگار تیرا کرم ہے میرے مالک کہ میرے دل میں یقین کامل تھا، اور آج تو نے مجھے عین الیقین کا درجہ عطا فرما دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرا گھر سامنے ہے، کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، تو اللہ مخاطب ہے بندے سے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے بندے تو ماں کے ادب میں خاموش ہو گیا، صرف دیدار ہی نہیں کرائے کعبے کا بلکہ ہم اپنا دیدار کرائیں گے، دیکھ میرے کو۔ اب کعبہ ہٹ گیا اور حق کا دیدار ہو گیا۔ یہ ہے حق الیقین کی منزل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور سیدوں کی ماں زوجہ سادات پیر تعلیم فرماتے ہیں، چور وہی آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ شیطان مرید کے دل میں اپنے پیر کے لیے طرح طرح کے شک و وسوسے ڈالتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ مرید اپنے پیر کے فیضان سے محروم ہو جائے اور کبھی ختم نہ ہونے والے ظلمتوں میں ڈوب جائے۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی مرید فیض حاصل نہ کر سکے تو اس میں شیخ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شیخ ازلی دریا ہوتا ہے، کوئی پیاسا رہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ابد ایک آگ کی صورت اور شیخ آب کوثر ہے۔ آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، آگ پانی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر مرید کبھی اپنے پیر کے فیضان سے محروم نہ ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پیر سے جڑے ہوئے ہر چیز کا ادب کرے اور اپنے پیر کے ادب و محبت میں اس قدر ڈوبے کہ مرید علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین کے منزل تک پہنچ جائے۔ اور آپ اس آیت شریف کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کے بعد یوں ارشاد فرمائے کہ جو مرید صاف دل اور عاجزی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد سے کیے ہوئے بیعت پر ہر حال میں
وفادار رہتا ہے اس مرید کے ساتھ ہمیشہ اس کے پیر کا خصوصی فیضان ہوتا ہے، اگرچہ اس مرید کو اس فیضان کا پوری طرح شعور نہیں۔ اللہ اکبر۔ تعلیمات رحمانیہ جو سیدنا محمد عبد الرحمن جیلانی بڑے بغدادی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ رہے ہیں، اس میں آداب شیخ کے درس میں یہ بھی موجود ہے کہ اکثر شیخ اپنے مریدوں کا امتحان لینے کی غرض سے اپنے عجیب عجیب صورتیں ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریدوں کی عقیدے کی جانچ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرات بغدادی صاحبان قبلہ کے فیضان سے عرس خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے اور خلوص و للہیت کے ساتھ ان تعلیمات مبارکہ پر عمل کرنے اور سلامتی کے ساتھ اس راہ میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔